حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بلکہ خالق کائنات نے تو خود قرآن پاک میں فیصلہ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ کہ تم اس کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، پس انہیں اف بھی نہ کرو اور انہیں ڈانٹو بھی نہیں، ان پر سختی بھی نہ کرو اور ان کے لیے ہمیشہ نرمی والی بات کرو۔ یعنی عمومی طور پر بڑھاپے میں ایسا جا کر ہوتا ہے کہ والدین کوئی بات بار بار پوچھتے ہیں یا وہ کسی بات کو سن نہیں پاتے تو اس کو دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور اولاد اپنی اس زبان کی سختی اپنے الفاظ کا تر ان ماں باپ پر دکھاتا ہے کہ جنہوں نے اس کو بولنا سکھایا ہے، جنہوں نے لفظ اس کی زبان پر جاری کیا ہے۔ وہ اولاد جس کو بولنا نہیں آتا تھا، جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، وہ ایک چیز کے بارے میں 100 مرتبہ سوال کرتا تھا، والدین بنا ماتھے پہ شکن آئے 100 مرتبہ مسکرا کر اس کے اس سوال کا جواب دیا کرتے تھے کہ بیٹا یہ فلاں چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے۔ اور آج جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، جب اولاد سے ماں باپ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، بیٹا ایک مرتبہ جواب دیتا ہے، جب دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں وہ دوسری مرتبہ جواب دیتا ہے، جب تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں اس کے ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے کہ ماں جی کیا ہو گیا ہے، آپ کو 2 مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آتا، آپ کو بات یاد نہیں رہتی۔ افسوس کا مقام ہے ایسی اولاد کے لیے جو اپنے ماں باپ کو پہچان نہیں سکتے، جو اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پوچھا گیا حضور وہ کون ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ وعید ارشاد فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، موجود پایا، یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں موجود پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، خدا کرے اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اور حدیث پاک میں جب یہ لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے کیے پر وقت ہاتھ سے گزر جانے کے بعد شرمندہ ہوگا۔ جب جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کو مسلم شریف میں لکھا ہے، جہاں بھی لفظ ماں آ گیا سمجھ لیجئے کہ ادب کا مقام آ گیا۔ بلکہ میں تو اپنی سوچ کے تحت یہ کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے وقت اس پاک ہستی کو بنایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکمت کے تحت ماں کو پیدا فرمایا ہوگا کہ جب انسان کو، اولاد کو دنیا میں کہیں سکون کی دولت نہ ملے گی، جب پوری دنیا میں وہ اپنی بھٹکتا ہوا آ جائے گا، واپس اپنی ماں کے قدموں میں آ جائے گا اور اپنی ماں کی آغوش میں آ کر اپنی سوچوں کو، اپنی آہوں کو اور دکھوں کو نثار کرے گا اور ایسی راحت محسوس کرے گا جو اسے پوری دنیا میں کہیں نہ ملی ہوگی۔ ماں جیسی ہستی اس کائنات میں، اس کائنات کا ایک جز ہے۔ یہ ہستی اپنے اندر ایک محبت کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ اگر اولاد کو ذرا سا دکھ میں دیکھا تو فوراً محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے اور اس دکھ کو اپنی لہروں میں بہا کر محبت کا سکھ لے آتی ہے اور پھر سے جینے کی کرن ابھار دیتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ماں چاہے جتنی ہی خفا کیوں نہ ہو جائے اپنی اولاد سے، وہ دل سے خفا نہیں ہوتی، مگر مجھے تو اس ہستی کی ڈانٹ میں بھی محبت کا اظہار نظر آتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہی کرتی ہے، وگرنہ کسی ماں کا یہ دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنی اولاد کو ڈانٹے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی محبت کی مثال خالق کائنات فرما رہا ہے، خالق کائنات خود کہہ رہا ہے، وہ کیسے اپنی اولاد سے محبت نہیں کر سکتی؟
میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ہستی کی ڈانٹ میں بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی ماں زندہ ہے۔ اور میرا ایمان یہ ہے کہ کبھی ماں کسی کو بھی دل سے بد دعا نہیں دیتی۔ اگر کسی نے اس ہستی کو دکھ بھی دیا اور وہ ناراض بھی ہو گئی تو سمجھ لو کہ دنیا سے بھی وہ شخص نامراد ہو گیا اور آخرت میں بھی نامراد رہا۔ اس لیے اس ہستی کا مقام اس کائنات سے بھی بڑا ہے، اور محبت کی انتہا بھی اس ہستی میں ہی ہے۔ یہ یعنی تابش صاحب نے لکھا ہے، گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں ماں کی دعائیں لے کر۔ کی شان جتنی بیاں کی جائے کم ہے، اور ہم الفاظ میں اس کی شان کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اس کی شان کا احاطہ اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتے۔ اس کی شان کو بیان کرتے جائیں گے، اپنی محبت کو ظاہر کرتے جائیں گے، لیکن ابھی کے لیے فقط اتنا ہی۔ ابھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے الفاظ کے ساتھ، نئے جذبات کے ساتھ، نئی محبت کے ساتھ، ماں کی شان میں بیان کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اس پر۔